أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پس وہ ان میں ٹھہرے رہے 1000 سال سے 50 برس کم، یعنی 950 سال. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس ان کو جو نافرمان قوم تھی اس کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دی ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنایا ان کو لوگوں کے لیے، جہان کے لیے نشانی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا مختصر جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ اس وقت جو حالات تھے مکہ کے کہ یہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور حالات بہت جو ہے وہ مشکل تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک تذکرہ کیا اور اہل ایمان کو یہ بات بتائی کہ تم جو ہے وہ چند سالوں کے اندر اگر جو ہے وہ یہ کام تمہیں مشکل لگنے لگ گیا ہے یا جو ہے تم سے صبر و استقامت سے کام نہیں لے رہے ہو، تو ذرا اس مثال کو بھی سامنے رکھو کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام 950 سال اپنی قوم کے درمیان جو ہے وہ پیغام پہنچاتے رہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اور دیگر بھی قرآن کے اندر جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو گویا نوح علیہ السلام نے دن رات اللہ کی عبادت، اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن وہ ہٹ درم قوم تھی. انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو نہیں مانا اور ان کی بات کا جو ہے وہ انکار کیا. تو گویا اس لیے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اس لیے صبر اور استقامت سے کام لو، اور یہ وقت جو ہے وہ یہ مشکلات پریشانیاں جو ہے وہ آئیں گی. اب جب نوح علیہ السلام کی قوم نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جب وہ اللہ کے پیغام کو نہیں مان رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ پانی کا طوفان بھیجا اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اس میں غرق ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے کہ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. ان کے لیے انہوں نے جو الگ سے کشتی تیار کی اور اس کشتی کے اندر وہ بیٹھ گئے اور اس طرح ان کو جو ہے وہ اس طوفان سے بچا لیا. تو بھئی اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو جہان والوں کے لیے نشانی کے طور پر نشانی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہو کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، تو اس کا انجام بھی ہے وہ یہی ہو سکتا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ،
اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو، یعنی اسی کا ڈر اور خوف تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. کہ یہاں درمیان کے اندر پھر ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا اسی کا ڈر اور خوف تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو سکو. انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اوثانا، وہ تو محض ایک بت ہیں، وتخلقون افکا، اور جو ہے وہ تم جو ہے وہ جھوٹ باندھ رہے ہو، افتراء کر رہے ہو. یعنی یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کر رہے ہو، جس کو پوج رہے ہو، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض بت ہے. اور بت بھی وہ کہ جو تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے، یعنی تم نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بنایا ہے، اور اب انہی کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو رہے ہو، جھک رہے ہو، تو لہٰذا یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ ان کی جو پوجا کرتے ہیں کسی دوسری چیزوں کی، بتوں کی، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ رزقا، لہذا اللہ کے ہاں اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کرو. واعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو. واشکروا لہ، اور اسی کا جو ہے وہ شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یعنی تمہارے زندگی، موت، رزق، ہر چیز کا اختیار وہ اللہ کے پاس ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. لہذا یہ جو بت ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ یہ کچھ حرکت کر سکتے ہیں، تو یہ تو خود محتاج ہے. جو خود محتاج ہو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتے. لہذا رب تو وہ ہے کہ جو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لہذا وہی رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. اور جو آخری بات فرمائی کہ الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر لو گے، جتنا عرصہ بھی گزار لو گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں موت آئے گی، اور اس کے بعد تمہیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے. لہذا اس جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنی تیاری کر لو، تاکہ وہاں پر جو ہے تمہیں ناکامی نہ ہو. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے جو ہے وہ جھٹلایا تھا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسولوں پر نہیں ہے سوائے اس بات کی وہ صاف صاف تک بات جو ہے وہ پہنچا دیں. یعنی رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دیں. باقی کوئی مانے یا نہ مانے وہ جو اس کا اپنا نفع اور نقصان ہے. لیکن اللہ کے انبیاء کا جو پیغام تھا، جو کام تھا، کہ وہ اللہ کے پیغام کو واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دیں. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر تم جھٹلاؤ گے، یعنی اہل مکہ کو، کفار کو، اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو یہ خبردار کیا، اگر تم نے جھٹلایا تو تم سے پہلے قوم بھی ایسے گزری ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، لیکن اس جھٹلانے کا نقصان انہیں خود ہی ہوا ہے. لہذا جو اللہ کے پیغام کو مانے گا تو وہی اصل میں کامیاب ہوگا، اور جو رسول کی بات کو نہیں مانے گا تو رسول تو کامیاب ہے، انہیں تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. لہٰذا جو ہے وہ تم اگر پیغام کو نہیں مانو گے تو پھر تمہاری جو ہے وہ ناکامی ہوگی. اس لیے یہاں پر جب نوح علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے مختصر تذکرہ کیا ہے کہ اہل مکہ کو، اہل ایمان کو یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ مشکلات، پریشانیاں دعوت کے کام کے اندر جو ہے وہ آئیں گی، لیکن اس کے اندر آپ کو صبر اور استقامت سے جو ہے وہ کام لینا ہے. اور جو پہلے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے تو کئی 100 سال جو ہے وہ عبادت کی، اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے،
لیکن پھر بھی چند لوگ جو مسلمان ہوئے لیکن انہیں جو ہے وہ ناکام نہیں ہے. ناکام تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ نہیں مانتے. جو اللہ کے پیغام یعنی جسے دیکھیں آج اگر ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں, کوئی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں, کسی کی بھلائی کے لیے اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اس تک, تو جو پیغام پہنچانے والا ہے اس نے گویا اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر دی. اب اگر جو سننے والا ہے وہ نہیں مانتا ہے تو یہ اس کا اپنا جو ہے وہ نقصان ہے. لیکن جو ایک پیغام پہنچانے والا ہے کم از کم اس نے جو اپنا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے دیا ہے. اس سے انسان کو جو اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا دوسری جگہ پر کہ تم جو ہے وہ بہترین امت ہو, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. لہٰذا یہ اس امت کا فریضہ بھی ہے اور یہ کام جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی